لیکچر نمبر 16 کا پارٹ 2 ہے۔ اسلام نے ہر شخص کے حقوق مقرر کیے۔ تشریح نمبر 2 ہماری چل رہی ہے نعت کی، اس کی کچھ تشریح کا پارٹ جو ہے یہ لیکچر نمبر 16 کے پارٹ 2 میں آ گیا کہ اسلام نے ہر شخص کے حقوق مقرر کیے، یتیموں اور غریبوں کے حقوق کو بھی مقرر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف غریبی اور مفلسی کو پسند فرمایا بلکہ دوسروں کو بھی اس کا درس دیا، اور آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ اور مجھے مسکینی پر موت دے اور قیامت کے دن مساکین کے زمرے میں اٹھا۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ مساکین کے زمرے میں یعنی مساکین جس طرف ہوں گے اس طرف ان لوگوں میں سے مجھے اٹھانا۔ بقول شاعر: دل کے دھندلے آئینوں کو بھی ملجا کر دیا، جھونپڑوں کو روشن قصر معلیٰ کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جو دل بھی تھے، جو دھندلے دل تھے، دھندلے آئینے تھے دلوں کے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھکانہ دے دیا، ان کو بھی جو ہے روشنی عطا کر دی، اور جھونپڑوں کو بھی قصر معلیٰ یعنی ایک جو قصر کہتے ہیں محل کو، اس کو کسی بڑی جو ہے وہ محل یا بڑے گھر کو، معلیٰ جو اوپر بلندی کے اوپر یعنی بلندی پہ جو روشن محل تھا، اس کو جھونپڑیوں کو بھی آپ نے اس طرح کر دیا جیسے وہ قصر معلیٰ ہیں، یعنی کہ اوپر آسمانوں کے اوپر کوئی بہت بڑا محل ہے، جھونپڑیوں کو بھی اس طرح سے روشن کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے دنیا میں یہ تبدیلی پیدا کی کہ لوگوں کے جو دلوں پر دھند تھی، دل کے آئینوں پر جو دھند تھی ان کو صاف کر دیا، اور جھونپڑیوں میں موجود لوگوں کو بھی ایسے کر دیا جیسے کہ وہ بڑے بڑے روشن محلوں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں سے بھی حسن سلوک کی مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حالت یتیمی میں دنیا میں تشریف لائے اور یتیموں کے دکھ درد کو سمجھا اور ان کی ہر موقع پر داد رسی کا فریضہ نبھایا۔ داد رسی کرنا یعنی ان کے دکھ درد کو بٹانا، ان کے دکھ درد کو جو ہے وہ ان کا مداوع کرنا۔ داد رسی کا فریضہ نبھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ ترجمہ: اور میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نزدیک ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ذریعے یہ بات بتائی۔ صحیح ترمذی کی یہ بھی حدیث ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے یتیم اور غریب معاشرے کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو گئے۔ یعنی یتیم اور غریب جو تھے، معاشرے کے ظالمانہ ہتھ کنڈے جو تھے، ظالمانہ طور طریقے جو تھے، ان سے انہیں نجات مل گئی، ان سے محفوظ ہو گئے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک مسیحا میسر آ گیا اور ان کے مضطرب دل قرار پا گئے۔ بقول حالی: فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غریبوں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ملجا کا مطلب ٹھکانہ، پناہ گاہ، اور ماوا کا مطلب بھی ٹھکانہ اور پناہ گاہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور ضعیفوں کے لیے ٹھکانہ بنے، اور غریبوں کی بھی والی بنے، مددگار بنے، اور غلاموں کے بھی مولا بنے، ان کے بھی مددگار بنے۔ جی تو 2 تشریحات نعت کی، اس کے ساتھ تفہیم عبارت نمبر 3 ہم لوگ کریں گے۔ تفہیم نمبر 3 آپ کو نظر آ رہی ہوگی، نیو بک کے اکارڈنگ یہ پیج نمبر 118 ہے۔ یہ اولڈ بک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے 111 ہے، جبکہ نیو بک پہ 118 پیج ہے۔ یہ غالب کے بارے میں یہ پیراگراف ہے، آپ لوگ 8 کلاس میں ہوپ سو کے کر چکے ہیں، اسی کو ہم رپیٹ کریں گے آج۔ غالب نے القاب و آداب، مزاج پرسی اور خیریت نگاری کا قدیم دستور جس سے سر منہ تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا بالکل ترک کر دیا۔ یعنی غالب کا یہاں پر جو ہے وہ مکتوب نگاری کا جو انداز ہے اس کو بیان کیا کہ غالب خط کس طرح سے لکھتے تھے، کہ غالب جو تھے وہ بالکل خطوں کو لکھنے میں کسی طرح کا جو ہے وہ رسمی الفاظ کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ القاب و آداب استعمال کرتے تھے، نہ مزاج پرسی کرتے تھے۔ یہ پرانا جو دستور یعنی پرانا رواج جو تھا جسے سر منہ تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا، یعنی جس کو حد سے زیادہ بڑھا دینا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا تھا، اس کو انہوں نے ترک کر دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہیں تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے، کبھی لکھتے
تھے تو نئے مختصر موزوں القاب لکھتے تھے، مثلاً میاں برخوردار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب۔ اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان مرزا تفتہ سخندان۔ کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع: صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے۔ اسی طرح دعا، سلام اور اپنا نام اور تاریخ تحریر لکھنے میں بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ اس کے اب ہم کوشچنس کے آنسر دیکھیں۔ عبارت نمبر 3 کے آپ لوگوں کو یہ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، آپ نے یہیں سے جو ہے آنسرز یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ کے خیال میں خط کے ضروری اجزاء کیا ہیں؟ میرے خیال میں خط کے ضروری اجزاء درج ذیل ہیں۔ جس طرح سے آنسر لکھا ہے اسی طرح سے آپ ہیڈنگس کے ساتھ ہی لکھیں گے۔ مقام روانگی اور تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام مکتوب، خط لکھنے والے کا نام و پتہ، مکتوب والے کا پتہ، اختتام مکتوب۔ سوال نمبر 2، غالب کے خطوط کی زبان کیسی ہے؟ غالب کے خطوط کی زبان سادہ، شگفتہ، برجستہ اور بے تکلفانہ ہے۔ کسی قاعدے قانون کے پابند نہ تھے، القابات کا مختصر استعمال کرتے اور بسا اوقات پہلی سطر سے ہی تحریر شروع کر لیتے۔ سوال نمبر 3، غالب کے خطوط کی خصوصیات بیان کریں۔ غالب نے قدیم دستور مکتوب نگاری کو ترک کر دیا۔ مختصر موزوں القاب، آسان زبان، مکالمانہ انداز، عصری حالات کی عکاسی ان کے خطوط کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھی؟ قدیم دستور کے مطابق خط میں القاب و آداب پرتکلف انداز میں لکھے جاتے تھے، مزاج پرسی کی جاتی تھی، اپنی خیریت بیان کی جاتی، دوسرے کی پوچھی جاتی تھی، تب جا کر اصل بات کی جانب آیا جاتا تھا۔ خط کیوں لکھا جاتا تھا؟ جب بالمشافہ ملاقات ممکن نہ ہو تو مزاج پرسی، خیریت نگاری، اطلاع دینے، کوئی چیز منگوانے، کاروباری اور دفتری ضرورت کے لیے خط نویسی کی جاتی ہے۔ عبارت کا عنوان: غالب کی مکتوب نگاری یا مکاتیب غالب کی خصوصیات۔ ٹھیک ہے، یہی آپ لوگوں کی ڈائری ہے، نعت کی تشریح نمبر 1 اور 2 اور ساتھ میں تفہیم عبارت نمبر 3۔ ٹھیک ہے، یہ جو عنوان ہوتا ہے یہ ہر ایک اس میں موجود ہے، ایکسرسائز کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ ہٹ کے بھی سوال دے سکتے ہیں، تو ہر عبارت کا عنوان بھی آپ کو آنا چاہیے، یہ ایڈیشنل کویسچن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے یاد کریں۔